اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو عزتیں عطا کرتا ہے. درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے. میری طرف سے تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے چینل پہ ایسے پروگرام نشر کیے جائیں جو مفاد عامہ کے لیے بھی ہوں، رفع عامہ کے لیے بھی، اور معاشرے کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا سبب بھی بنے. ایسا ہی ایک سلسلہ ہے کہ میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر فیصل سیان صاحب جو الحمدللہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں اور سرکاری ملازم بھی ہیں. آج ان سے چونکہ یہ ہمارے گاؤں کا فخر بھی ہیں، جتنے بھی بیٹے کسی عہدے پہ جاتے ہیں تو یہ پورے علاقے کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. چودھری شہباز احمد سیان صاحب ماشاءاللہ ایک سماجی شخصیت ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ہمیں پھر خوشی ہے کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے اس قابل ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو آج چونکہ میں ان کے پاس موجود ہوں تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کوشش کروں گا کہ موسم برسات میں کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے بچنا چاہیے، اور یہ جو گندا پانی ہے اور یہ جو اس کے مضر اثرات ہیں اس سے کیسے بچا جائے. چونکہ موسم برسات ہے یہ کافی لمبا ہو چکا ہے تو جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو آئیے آپ کی میں ملاقات کراتا ہوں ڈاکٹر فیصل سیان صاحب سے. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے، اور یقیناً یہ میرے لیے خوش قسمت کی بات ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا فخر ہے، اور جو بھی بیٹا جو ہے وہ کسی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، تو اس کو صرف اس کے والدین کو فخر نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے کو، علاقے کو فخر ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ MBBS ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ آپ سرکاری جاب بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مزید بھی آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ موسم برسات میں جو پانی کھڑا ہے، جن جگہ پہ فلڈ وغیرہ ہے، مجھے پتا ہے آپ کا فلڈ ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو اس پانی کی وجہ سے یا اس موسم میں زیادہ جو سر اٹھاتی ہے، اور ان سے کیسے بچنا چاہیے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اتنے اچھے الفاظ کا استعمال میرے لیے کیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا پہلے بھی کہ میری جو ہے نا فلڈ کیمپ میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے آج کل گوہینکی میں. تو ہم جو بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان کو صرف یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے نا دو طرح کے جو ہے نا مسائل کا سامنا لوگوں کو. ایک تو یہ کہ وہاں پہ کچھ میڈیکلی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن سے لوگوں کو بچانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ جنرل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. میں تھوڑا سا مختصر اس طرح بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس موسم میں جو بیماریاں ہیں وہ ایک سب سے کامن آپ کو پتہ ہے، مچھر جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے پانی سے. ڈینگی اس کا خطرہ ہے، ملیریا کا خطرہ ہے، پھر کالرا جس طرح ڈائریا ہے. لوگوں کو جو ہے وہ گندے ہاتھ اور یہ اپنے برتن وغیرہ جو ہے نہیں ڈھانپ کے رکھتے. مکھیاں مچھر جو ہیں یہ چونکہ حبس کا موسم بن جاتا ہے تو وہ بھی اپنے بلوں سے حشرات باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں. دوسرا ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، چکن گونیا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اسکن کے بڑے پرابلمز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو جنرلی جو جن چیزوں کا میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کی، بزرگوں کی حفاظت کریں کہ وہ برقی آلات کو نہ چھیڑیں. وہ جو فرش ہے، گیلے فرش کے اوپر جو ہے چلنے پہ اپنے پاؤں جو ہے جما کے رکھیں. مطلب اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ لیں، پانی جو ہے ابلا ہوا استعمال کریں اس کے لیے. تیسرا یہ کہ برتن جو ہیں وہ اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھیں، احتیاط کریں. جو اگر مکھیاں وغیرہ ہیں ان پہ بیٹھی ہوئیں تو ان کو ایک دفعہ دھو لیں اچھی طرح، اس کے بعد استعمال کریں چیزوں کو. باقی یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے مچھر سے آپ اس طرح بچ سکتے ہیں کہ پانی کسی جگہ پہ اکٹھا نہ ہونے دیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ جس طرح یہ گرمیوں میں کولر استعمال کرتے ہیں گھروں میں، تو وہ کولر کے اندر ہی پانی رہتا ہے، وہ کئی دن ایسے ہی پڑا رہتا ہے، تو وہ باقاعدگی سے اس کو چینج کرتے رہنا چاہیے. دوسرا گملوں میں یا قبرستانوں میں جو برتن پڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ان میں پانی تو نہیں جمع ہے، کیونکہ وہاں سے یہ مچھر کے جو وائرس ہیں یہ ملیریا کے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہ چیزیں جو ہے جنم لیتی ہیں. دوسرا میں نے آپ کو ٹائیفائڈ کی بات کی. عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ٹائیفائڈ کی جو بیماری ہے یہ عام مکھی سے ہوتی ہے. مکھی والے جو برتن ہیں جہاں بیٹھتی ہے، اس گندگی سے ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں تو اس سے یہ چیز جنم لیتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کی احتیاط کریں بس. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ نے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، اور اس موسم میں جو ہوتا ہے پیٹ کی بیماریاں بھی اس موسم میں کافی ہو جاتی ہیں. پیٹ کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈائریا جو ہے وہ پیٹ کی بیماری ہے، ٹائیفائڈ جو ہے وہ بھی فیور،
جلدی بیماریاں بے شک وہ بھی اسی سے ہوتی ہیں، لیکن اس کی احتیاط ہی فی الحال کر سکتے ہیں. جیسے آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو مذہب میں ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. آپ بس صفائی کا خیال رکھیں. دوسرا یہ میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی بتانی تھی کہ جس طرح حشرات اور یہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ اپنے کپڑے اور جوتے جو ہیں اس موسم میں وہ بھی جھاڑ کے استعمال کریں، کیونکہ اس سے بھی جو ہے نا بڑے کچھ لوگوں کے جوتوں میں یہ حشرات چلے جاتے ہیں، کپڑوں پہ ہوتے ہیں، تو اس سے پھر جلدی بیماریاں بڑی ہو جاتی ہیں. بڑے کوئی زہریلے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی پھر جو ہے اس چیز میں نقصان کا باعث بنتے ہیں انسانوں کے لیے. تو اس چیز کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. کوئی بھی ڈاکٹر جب بیٹا بنتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس مٹی سے اس کو محبت بھی ہوتی ہے، اپنی مٹی سے پیار بھی ہوتا ہے، اور جو مٹی اس کو پروان چڑھاتی ہے، جو مٹی اس کو قابل بناتی ہے، تو ہر کامیاب بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں. تو اس حوالے سے کوئی علاقے میں کوئی کلینک وغیرہ یا کوئی ایسا ہاسپٹل وغیرہ بنانے کا بھی پروگرام ہے؟ ماشاء اللہ پتہ چلا کہ آپ ماشاء اللہ مزید بھی جو ہے وہ کوئی اسپیشلائز بھی کسی میں کام کا مضمون میں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں. جی بالکل، میرا یہ ارادہ تھا، شروع سے ارادہ تھا کہ میں اپنے گاؤں میں ہی جو ہے کام کروں گا، کہیں باہر نہیں جاؤں گا. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ صرف ایز اے MBBS ڈاکٹر یا میڈیکل آفیسر یہاں پہ کام کرنے سے بہتر ہے بندہ کوئی اسپیشلسٹ بن کے یہاں بیٹھے. کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہر بندے میں آج کل سیاسی شعور بھی جاگا ہوا ہے لوگوں میں، ہر قسم کا شعور ہے لوگوں میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر میں نے FCPS کو پہلے پریفر کیا کہ پہلے میں کچھ اس قابل بن لوں، اسپیشلسٹ بن لوں کسی چیز میں، اس کے بعد پھر میں لوگوں کی خدمت کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کروں گا. یہیں سے جی بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سیان صاحب. ماشاءاللہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ بھی خدمت کرنے والے خاندان سے تعلق ہے آپ کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے. دوسرا ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو بات بتائی، اور سب سے بہترین بات جو ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو میں تھی یا ان کی گفتگو میں تھی کہ بندہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرے تو انسان ہزار بیماریوں سے بچ سکتا ہے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ جوتا جب تم پہنو اس کو جھاڑ لیا کرو، بستر کو جھاڑ لیا کرو، اور اسی طرح صفائی نصف ایمان ہے. تو جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تھام کے رکھیں گے ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بزرگوں کو جو ہے یہ تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور پاکستان کی خیر فرمائے. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر فیصل سیان سے کی اور کروائی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. جی پاکستان زندہ باد. ہم بولیں آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان.